بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے فضل و توفیق سے آج ہم اختصار کے ساتھ جس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی، جس موضوع پہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، وہ ہے ہدایت اور اس کے اسباب۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجیے، خالق کائنات جل وعلا نے اپنے کرم سے حضرت انسان کو اس کی زندگی کی ضروریات، زندگی کی لوازمات، زندگی کی بقا کے اعتبار سے جو چیزیں چاہیے تھیں، خالق کائنات جل وعلا نے وہ روز ازل سے شروع سے ہی تقدیر میں اس کے لیے لکھ چھوڑا، اور کائنات میں وہ چیزیں اس کو اپنے اپنے وقت پر جب رب تعالیٰ جل وعلا مناسب سمجھے گا وہ اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ یہ کوشش کرے اور ان راہوں پر، ان رستوں پر، اس طریقے پہ چلنے کا اہتمام کرے جس سے وہ چیزیں اس کے لیے زندگی کے اندر جو ہے وہ اس کی زندگی کا حصہ بن جائیں گی۔ اب وہ رستہ، وہ طریقہ، وہ انداز کہ جس کو اختیار کر کے اس نے ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے، وہ انسان کی زندگی ہے، انسان کا کاروبار ہے، انسان کے معاملات ہیں، انسان کے اہل و عیال ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس طریقہ کو دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ بندہ خود اپنے تئیں جس رستے کو، جس انداز کو، جس طرز زندگی کو مناسب سمجھے اس پر آگے بڑھتا چلا جائے، اور دوسرا خالق کائنات جل وعلا نے اپنی بارگاہ سے خود اپنے فضل سے ہمیں رستہ عطا فرمایا ہے، اور وہ رستہ کون سا ہے؟ ہدایت کا رستہ ہے۔ اسی کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تعالیٰ جل وعلا نے سورہ فاتحہ شریف میں بندوں کو باقاعدہ تعلیم فرمائی کہ تم نے مجھ سے کیا مانگنا ہے۔ تو خالق کائنات جل وعلا کی عطا کردہ سورہ مبارکہ کا ایک بڑا حصہ ہم روزانہ اپنی نماز میں تلاوت کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے